أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مہک گل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل صراط مستقیم۔ آج جو میں آپ کی خدمت میں ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ ہے لیلۃ القدر کی فضیلت۔ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی لیلۃ القدر کی فضیلت کے متعلق، اور یہ کون کون سی راتیں ہیں، اور اس میں کیا دعا پڑھی جاتی ہے اور کون سا عمل کیا جاتا ہے۔ اگر آپ ہماری ویڈیو سے مستفید ہیں تو ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو کلک کرنے تاکہ آنے والی ہر نئی اسلامک انفارمیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا۔ وہ اس کی بہلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص حقیقتاً محروم ہی ہے۔ جس شخص کو معلوم ہے اس کی فضیلت وہ کبھی بھی محروم نہیں رہ سکتا۔ اس مہینے کی برکت سے حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر نکلے اور باہر نکل کے بتایا کہ لیلۃ القدر کی رات کا تعین ہو گیا تھا، لیکن جب آپ باہر نکلے تھے خیمے سے تو آپ نے 2 صحابہ رضی اللہ عنہ کو آپس میں لڑتے جھگڑتے ہوئے دیکھا۔ پتہ نہیں شاید وہ کسی بات پر بحث کر رہے تھے، جھگڑ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جھگڑے کی وجہ سے اس رات کی تعین اٹھا لی گئی، یعنی کہ اصل شب قدر اٹھا لی گئی، اب اللہ ہی کے علم میں بہتر ہے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے آخر میں طاق راتوں میں یعنی 21، 23، 25، 27، 29 رمضان کی آخری رات یعنی جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، اس میں جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات عبادت کرے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس رات کا سرور ان تمام راتوں سے خاص ہوگا۔ اس رات کی علامت یہ ہیں کہ کھلی ہوئی چمکدار ہوگی، یعنی اس رات کا سرور اور اس رات کی اہمیت تمام راتوں سے خاص ہوگی، چمکدار ہوگی، صاف ہوگی اور شفاف ہوگی، نہ زیادہ گرم ہوگی نہ زیادہ ٹھنڈی۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، کبھی بارش ہو جاتی ہے، اگر آپ آسمان کی طرف نگاہ ڈالیں تو بڑا ہی اطمینان اور سکون اور بڑی روشنی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ یہ رات نہ زیادہ ٹھنڈی ہوگی نہ زیادہ گرم ہوگی، گویا اس انوار کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہوگا۔ اس رات صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے۔ نیز علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے شب قدر کی رات کے بعد جو سورج طلوع ہوتا ہے وہ بغیر شعاعوں کے ہوتا ہے، ایک ہموار ٹکی کی طرح، جیسے 14ویں کا چاند۔ اللہ نے اس دن آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا، برخلاف اور دنوں کے کہ طلوع آفتاب کے وقت شیطان کا اس جگہ ظہور ہوتا ہے۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ لیلۃ القدر کی رات کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2 جگہ میں لیلۃ القدر کی فضیلت کا ذکر کیا ہے، لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کی ہے، سورۃ الدخان میں اور سورۃ قدر میں۔ سورۃ دخان میں ہم نے قرآن کو نازل کیا برکت والی رات میں،
اور سورۃ قدر میں کہا گیا ہے ہم نے قدر والی رات میں اسے نازل کیا۔ دونوں جگہ قرآن میں ہے فرشتے اس رات میں اللہ کے حکم کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ سورۃ دخان میں ہر حکمت والے فیصلے اس رات میں کیے جاتے ہیں۔ یہ سب لیلۃ القدر کے متعلق ہے۔ قرآن میں 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ قرآن پاک میں اس رات کا بتایا گیا ہے کہ یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ارشاد فرمائی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے والے کو، اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، بس معاف کر دے مجھے بھی۔ اب میں آپ کو آگے بتاتی چلوں کہ ہمیں آج کی رات جو کہ 23ویں رات ہماری سٹارٹ ہو رہی ہے، شروع ہو رہی ہے، ہمیں اس رات کیا عبادت کرنی چاہیے۔ ماہ رمضان المبارک کی 23ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیں اور ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر 1 بار، سورہ اخلاص 3 بار پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ واسطے مغفرت گناہ کی یہ نماز بہت افضل ہے۔ 23ویں شب قدر کو 8 رکعت نماز 4 سلام سے پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کی سورہ قدر 1 دفعہ، سورہ اخلاص 1 بار پڑھیں۔ بعد سلام کے 70 مرتبہ کلمہ تمجید پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما کر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے گا۔ 23ویں شب کو سورہ یاسین 1 مرتبہ اور سورہ رحمان 1 مرتبہ پڑھنی بہت افضل ہے۔